خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں، تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں۔ اور کسی نے کہا تھا لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ بڑے خوبصورت انداز میں حمد پیش فرما رہے تھے جناب قاری سفیان یوسف صاحب۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ عظیم مجلس قائل خطیب نکتہ دان حضرت مولانا بلال احمد صاحب۔ تھوڑا سا آگے کر خود کی شان رتبہ کمال پیارا بلال، پیارا بلال، خود کی شان رتبہ کمال پیارا بلال، پیارا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شکر ہے اس مالک کا کہ دوبارہ سے حالات کو سازگار بنا دیا، اور ایک مرتبہ پھر الحمدللہ اللہ کے اس گھر میں ہم سب یہاں اس کی بات کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ یہ سب کاوشیں، یہ سب محنتیں منتظمین کی جانب سے، ہمارے بھائیوں کی جانب سے، بلا شبہ اس کے پیچھے ایک ہی تحریک ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ حسرت یہ ہے کہ ہماری یہ نیکیاں اللہ رب العزت شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ زندگی میں انسان کتنی ہی کامیابیاں حاصل کر لے، کتنا ہی عروج پالے، کتنا ہی نام پالے، کتنی ہی دولت کما لے، اگر وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو سب کچھ ختم ہے، کسی چیز کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت نہیں رہ جاتی۔ اور اگر زندگی میں انسان کوئی بڑا مقام نہ بھی پا سکے، کوئی بڑا عہدہ نہ بھی پا سکے، کوئی بڑی دولت نہ بھی پا سکے، حتیٰ کہ اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی نہ کر سکے، یہ چھوٹی بات نہیں میں کر رہا، دیدار بھی نہ کر سکے، لیکن رب کی اطاعت ایسی ہو کہ شوق اور جذبہ اتنا باکمال ہو کہ اللہ کے نبی خود عمر کو کہیں، عمر تمہارے پاس قرن قبیلے سے اویس آئے گا، میرا دیدار اگرچہ نہیں کر سکا، اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروا لینا۔ اس لیے کہ اس میں جو تڑپ تھی، اس میں جو لگن تھی، اس میں جو جستجو تھی، وہ کسی نے اس طرح بیان کی کہ ایک شیخ کے شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد محترم، تعلیم تو بڑی حاصل کی آپ سے، علم تو بڑا سیکھا آپ سے، مگر دل میں ایک تمنا اور ایک خواہش ہمیشہ پنپتی رہی ہے، اور وہ یہ کہ کسی طرح مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو شیخ نے کہا یہ کون سا بڑی بات ہے،
یہ کون سا مشکل کی بات ہے؟ تم نے رات کھانا میرے ساتھ کھانا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا وہ وظیفہ کہ تمہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا۔ تو اس نے دسترخوان سجایا، شاگرد کو بٹھایا، کھانا کھلایا، کھانے میں مرچ تھوڑی تیز رکھی، پانی دسترخوان پہ نہ رکھا۔ شاگرد نے کھایا، بڑے شوق ذوق سے استاد کے ہاتھ سے ضیافت کا موقع ملا۔ تو جب کھانا کھا لیا تو استاد نے کہا کہ بیٹا اب رات کو سیدھا گھر جانا ہے، دائیں کروٹ لیٹ کر سو جانا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی۔ تو شاگرد بیچارہ معصوم ہماری طرح، ہمیں بھی کوئی وظیفوں والا بتا دینا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید دے دے ویچی کو چھپیا کہ گل کر لی تو وظیفہ ٹوٹ جائے گا، کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ استخارے میں ایسی کوئی قید ہے نہیں۔ یہ تو سوچتے ہیں نا کہ استخارہ کر کے پھر دائیں کروٹ سو جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ استخارہ چاہے چڑھتے سورج میں کر لو۔ تو شیخ نے بھی کہا کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس نے کہا شاید اس میں ہی کوئی راز چھپا ہے، تو بڑے اہتمام سے گیا، کسی سے بات نہیں کی۔ شیخ نے منع کر دیا ساری رات اب پانی نہیں پینا، اب ساری رات پانی نہیں پینا۔ اب پیاس لگی تھی، کھانا کھایا تھا، مرچ تیز تھی، ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، سویا بھی، لیکن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اگلے دن آیا، فجر کی نماز پڑھی، شیخ کو کہتا ہے شیخ عمل تو میں نے پورا کیا، عمل تو میں نے پورا کیا، مگر مجھے آپ کے بتائے ہوئے وظیفے نے اثر نہیں کیا، مجھے دیدار نصیب نہیں ہوا۔ تو شیخ نے پوچھا کہ اچھا بیٹا چلو دیدار تو نصیب نہیں ہوا، مگر آخر خواب تو آئے ہوں گے نا، رات کو سوئے ہو، تو بتاؤ کہ خواب میں پھر کیا دیکھتے رہے؟ تو اس نے کہا جی میں تو ساری رات خواب میں پانی دیکھتا رہا۔ کیوں پانی دیکھتا رہے؟ شیخ نے پوچھا پانی کیوں دیکھتے رہے؟ کہتا جی پانی دیکھتا رہا۔ کیوں دیکھتے رہے؟ تو پھر اس وقت وہ نقطہ استاد نے شاگرد کے سامنے آشکار کیا اور سمجھایا کہ بیٹا دیکھو ساری رات خواب میں پانی اس لیے نظر آتا رہا ہے کہ پانی کی تڑپ دل میں پیدا ہو گئی تھی، پانی کا لگاؤ دل میں پیدا ہو گیا تھا، پانی کے بغیر جان نکلے جا رہی تھی۔ جس دن یہ تڑپ محمد مصطفیٰ کے لیے پیدا ہو جائے گی دیدار بھی نصیب ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تڑپ تھی نا اویس قرنی میں، وہ جستجو تھی نا، تبھی تو مقام وہ ملا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کر کہا اویس میرے لیے بخشش کی دعا کرنا، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ تو یہ بات ہے لگاؤ کی، بات ہے جستجو کی، بات ہے شوق کی، بات ہے ذوق کی۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ زبانوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ کیسی کمال کی بات ہے اگر ہم میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اگر کوئی یہ کہہ دے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، ہم کہیں گے یہ شرکیہ کلمہ ہے، اور اگر ہم کہیں تو اس پہ ہم کفر کے فتوے بھی لگا دیں گے، ہم کہیں گے اس نے تو کفر بول دیا۔ لیکن قربان جائیں اس مالک پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایک بندہ سفر پہ نکلا، آرام کر رہا تھا کہ اونٹ بھی گم گیا، سواری بھی گم گئی، سامان بھی گم گیا، کھڑا ہوا بڑا پریشان، ڈھونڈ کے جب تھک گیا تو درخت کی چھاؤں میں پھر سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ بھی پاس کھڑا ہے اور زاد راہ بھی سارا پاس موجود ہے۔ اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں کہنے لگ گیا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اب بتاؤ یہ جملہ تو شرکیہ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو تیرا رب مسکرا رہا تھا۔ کیوں مسکرا رہا تھا؟ اس لیے کہ رب جانتا تھا میرا بندہ زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، دل سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ میرا بندہ دل سے مجھے پکار رہا ہے، دل سے وہ مجھے رب کہہ رہا ہے۔ خوشی اتنی غالب آ گئی کہ زبان پر الفاظ بدل گئے، وہ زبانوں کے الفاظوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ دل میں تڑپ سچی ہونی چاہیے، دل میں لگن سچی ہونی چاہیے، دل میں جستجو سچی ہونی چاہیے۔ جن کے دلوں میں جستجو تھی، جن کے دلوں میں تڑپ تھی، انہوں نے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہوں نے تو گھوڑے کو دریا پر یہ یقین رکھ کے چلا دیا کہ رب کے لیے نکلے ہیں وہ ڈوبنے نہیں دے گا۔
وہ بات کو اپنے ٹاپک پہ لے کے آتا ہوں. یہ تو کچھ تمیدی باتیں ایسے ہی ذہن میں آ رہی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ ایک مغلیہ بادشاہ تھا، اس کو اس کے وزیر نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک 14-15 سال کا بچہ ہے، بڑا ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے. تو اس بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کبھی آزمائیں گے اس کو. بادشاہوں کا دماغ پھر بادشاہ ہوتا ہے. تو مغلیہ بادشاہ نے سوئمنگ پول بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے تالاب جن میں وہ نہایا کرتے تھے. تو ایک دن اس نے سوئمنگ کرتے ہوئے اس کو خیال آیا اور اس نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ جاؤ اس بچے کو بلا کے لاؤ، اس بچے کو بلا کے لاؤ جسے تم بڑا ذہین کہتے تھے. تو بلایا گیا. بادشاہ اب سوئمنگ کر رہا ہے اور بچہ جو ہے وہ سوئمنگ پول کے کنارے پہ کھڑا ہے. تو بادشاہ ایسے سوئمنگ کرتا 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 کنارے پہ گیا، ایسے کر کے بچے کو ہاتھ سے سلام لیا. بچے نے ہاتھ میں ہاتھ ایسے ڈالا. تو جب اس نے ہاتھ میں ایسے ہاتھ پکڑا تو بادشاہ نے ایسے اس کو اپنی طرف جھٹکا دیا اور کہا کیا خیال ہے اگر تمہیں پانی میں ڈبو دوں، اگر تمہیں پانی میں گرا کے ڈبو دوں؟ تو بچہ مسکرانے لگ گیا. اب 14-15 سال کے بچے کو پانی میں ڈبونے کا ڈراوا دو تو بتاؤ وہ بھلا مسکراتا ہے؟ وہ تو پیچھے کو ہٹتا ہے. تو بادشاہ نے اس کی مسکراہٹ کو بڑا ہی حیران جانا اور اس نے اسی وقت اس کا ہاتھ چھوڑا، فوراً نکلا، کپڑے پہنے، دربار سجایا، کہا اس بچے کو دربار میں بلاؤ. دربار میں اپنے سامنے کھڑا کیا. اس بچے کو دربار میں بلا کر بادشاہ نے پوچھا آج تک مجھے اتنا کانفیڈنس، اتنا اعتماد کسی بڑے جنگجو میں بھی نظر نہیں آیا. میں نے جب تجھے گرانے کا کہا، ڈبونے کا کہا، تو نے ڈرنے کی بجائے، جواب دینے کی بجائے آگے سے مسکراہٹ دکھائی. اس مسکراہٹ کا مطلب سمجھاؤ، اس مسکرانے کا مجھے معنی سمجھاؤ، تم نے کیوں یہ مسکراہٹ میرے لیے پیش کی؟ تو اس بچے نے وہ لاجواب جواب دیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ بھی کمال کرتے ہیں، جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اسے ڈوبنے کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میرا ہاتھ تھام کے کہتے ہو تمہیں ڈبو دیں، اور جس کا ہاتھ بادشاہ تھام لے اسے ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا. بس بات اتنی ہے جو اللہ کو تھام لیتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جسے یہ یقین ہو جاتا ہے میری تڑپ سچی، میری لگن سچی، میری جستجو سچی، میں رب کا ہونے والا ہوں، اللہ پھر اسے ڈوبنے نہیں دیتا. اللہ پھر اسے ڈوبنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ پھر اس کو اوپر 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 کرتا چلا جاتا ہے. یہی وہ رب رحمان کی رحمت ہے جو اپنے بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ یہ میں اس ماہ مبارک اور رمضان المبارک کی مناسبت سے اگر اس کی رحمت کو جوڑوں، اگر اس کی رحمت کو میں اس رمضان المبارک کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کروں تو آپ دیکھیں اس رمضان کی برکت سے وہ ہم پر کیا عنایات کر رہا ہے، اس رمضان کی رحمت سے وہ ہم پر کیا برکھا برسا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر آپ دیکھیں گے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے. بہت سے ہمارے بچے حافظ قرآن ہیں جو گھروں میں قرآن سناتے ہیں. کیا ہوتا ہے گھروں میں قرآن سنانے سے یا گھروں میں قرآن پڑھنے سے، نوافل پڑھنے سے اس رمضان کی برکت سے کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ البانی نے سلسلہ حدیث سے صحیحہ میں روایت نقل کی، آپ نے فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں کے لیے رکھو. مطلب یہ کہ نفلی نماز گھر میں پڑھا کرو. اب رمضان کی برکت سے نفلی نماز گھر میں شروع ہو گئی، نفلی نماز عام دنوں کی نسبت کثرت سے شروع ہو گئی. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ گھروں میں قرآن پڑھا کرو. تو مجھ جیسا گناہگار بندہ بھی رمضان المبارک کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ لیتا ہے. گناہگار سے گناہگار بھی کہتا ہے چلو ایک دفعہ ختم کر لیں، ایک دفعہ مکمل پڑھ لیں، یا چلو کوئی شروع تو کرتا ہے نا. تو یہ دو کام رمضان کی برکت سے یہاں پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھروں میں شروع ہوتے ہیں. ملتا کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو فضا ہے نا، فضا یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. یہاں پر اگر دھواں چھوڑ دیا جائے تو آپ کا دم گھٹنے لگے گا. یہاں پر کولنگ ہے تو آپ کتنے فریش سانس لے رہے ہیں.
کتنے آرام سے ریلیکس آپ بیٹھے. کیوں؟ فضا اچھی ہے. جن دنوں کرونا تھا فضا اتنی صاف ہو گئی تھی کہ لوگ کہتے تھے یہاں فیصل آباد میں بھی ستارے نظر آنے لگ گئے ہیں، جو کہ عام پولوشن سے نظر نہیں آتے. تو رمضان المبارک کیا ایک یہ تو ہے ایک جس فزیکلی آپ کہہ لیں کہ فضا، اور ایک ہے روحانی فضا. وہ روحانی فضا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. یہ جو رمضان المبارک کے اندر آپ کا دل کرتا ہے نا نیکی کرنے کو، آپ کا دل کرتا ہے مسجد میں بیٹھنے کو، یہ جو یہاں بیٹھے بیان بڑے شوق سے ذوق سے آپ سن رہے ہیں، یہ جو آپ نے قیام اللیل بڑے ذوق اور شوق سے سنا ہے، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ فضا میں ایک تبدیلی ہے. یہ فضا میں ایک تبدیلی ہے جو میں اور آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، مگر جن کو اللہ نے دکھانی ہے ان کو دکھاتا ہے، اور ہمیں بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بات کا آخر یہ ہے کہ جن گھروں میں ان دو کاموں کا اہتمام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان کے فرشتے جب آسمان سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو زمین پر ان کو یہ گھر ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں. جیسے ہمیں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں ایسے فرشتوں کو قرآن اور نوافل والے گھر نظر آتے ہیں. یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں. یہ رمضان المبارک میں رب رحمان کی رحمتیں ہیں جو ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں. اور یہ رحمت اس کی کیا کم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان المبارک کے روزے ایمانداری کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ رکھ لیتا ہے، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اچھا آپ سروے کر کے دیکھ لیں. آپ سروے کر ایک سروے ہوا، بلکہ چھوڑیں کرنا کیا ہے، ایک سروے ہوا. میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں، پورے یقین سے الحمدللہ، چاہے ہم کتنے گناہگار ہی صحیح، ہم کہتے ہیں جی ہر طرف برائی ہے، ہر طرف بے حیائی ہے، یہ ہے وہ ہے، مانا چلو جی بہت برائی ہے، لیکن یہ بات میری پلے باندھ لیں اور اس پر آپ سرچ کر لیں، وزٹ کر لیں، مائک لے کے نکل جائیں، لوگوں کے انٹرویو کر لیں. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک کے اندر جو مسلمان روزے رکھتے ہیں وہ 100% اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں. کوئی اور مقصد نہیں ہوتا انشاءاللہ. کوئی خال ہوں گے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، القلیل کالمعدوم، وہ اتنے تھوڑے ہوں گے کہ جن کا کوئی اور مقصد ہوگا. یہ جتنے بھی روزے دار ہمیں نظر آتے ہیں یہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے ہیں. اور جو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں نا، ان دنوں کا پیغام ہی یہ ہے. میں تو ان دنوں میں ایک ہی پیغام دیتا ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ معافی، اللہ تیری رحمت چاہیے. ہمارے پلے کچھ نہیں، ہم خاکسار، ہم عاجز، ہم گناہگار، ہم فقیر، ہم محتاج. تو دینے والا، تو عطا کرنے والا. اور اس کی عطا ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اچھا معافی کا ذکر تو ہم بعد میں کرتے ہیں، چلو معافی تو وہ دیتا ہی ہے، معافی کا ذکر بعد میں کرتے ہیں. پہلے معافی سے اگلی سٹیج سنتے ہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر پتہ کیا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ نہ چھوڑا ہو. یہاں اکثر ہمارے شیوخ بیٹھے ہیں، خبیب صاحب ہیں اور دیگر علماء بیٹھے ہیں، وہ بتائیں گے ہم سے جب لوگ کوئی سوال وغیرہ کرتے ہیں نا تو پتہ کیسے کرتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے ایک بندے کا فون آیا، اس نے کہا جی میں نے تو اپنا تو نہیں، اس نے بتایا، اس نے کہا جی اگر کوئی دوسری شادی کر لے اور بیوی اس کو اچھی نہ ملے تو پھر وہ کیا کرے. میں کہ قصے کی بات چھوڑ، پہلے یہ دس وہ بندہ کیڑا ہے. کہتا جی بندے نو چھڈو. میں کہتا جی بندہ تے دس رہا کیڑا، پھر ہی فتوا دسا. کہتا جی وہ بندہ میں ہی ہوں.
تو جب کوئی ایسا کام کرتا ہے نا پھر وہ یہ نہیں کہتا نا میں ہوں، کہتا جی کوئی کر لے، اگر کوئی ایسے کر لے تو وہ بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے یہ نہیں کہا میں ہوں، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اتنا برا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے جو بصیرت عطا کی تھی، آپ نے بھی کہا چھوڑ کسی کی ہمیں کیا پڑی ہے، تو اپنی بات کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس نے اسی وقت دیکھا، موقع غنیمت جانا، اس نے اسی وقت ایمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن، اگر تو نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو رب کی رحمت بھی سن، ففعل الخیرات وتترک السیئات، آج کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دے اور گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ تیرے سابقہ سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ ہم سب کے سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ انہیں نہیں سوچنا بڑے بڑے کیتے ہوں وہ ایک کہے گا، وہ ایک قیامت والے دن کہے گا جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے نا اس کو ذرا سائیڈ پہ کرو، اس کو ذرا سائیڈ پہ کرو۔ بخشنا تو اللہ نے ہے ہی، اللہ نے ہمیں نہیں جنت دینی تو بتاؤ کس کو دینی، مجھے بتاؤ۔ ہمارے لیے اللہ سے جنت کا یقین رکھنا، یہ میری بات نشین رکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ آپ اس پہ نا سرچ کریں، میں نے میری کم علمی ہے، میں بہت نالائق بندہ ہوں، یہ میں پچھلے درس میں آپ کو بتا گیا تھا کہ میں کتنا نالائق ہوں، واقعہ ایک سنا کے گیا تھا نا آپ کو جڑا والے کا ویب صاحب کہتے ہیں دوبارہ سنا دے، یہ جونیئر ہے میرے، یہ کہتے ہیں یہ حقیقت پتہ لگ ہی جائے۔ وہ داؤد صاحب بیٹھے ہیں، وہ سینئر ہیں ہم سے، اور اسی طرح جو دیگر علماء سینئر ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ چلے بہرحال خبیب صاحب کی خواہش پہ میں دوبارہ مختصر سا سنا دیتا ہوں۔ میں نا جڑا والے میں خطاب کے لیے گیا تو اس طرح جس طرح آپ لوگ ذوق و شوق سے آئے ہیں، وہاں پہ مرکزی مسجد میں انہوں نے بلایا تھا، تو الحمدللہ درس ہوا، بیان کے بعد وہاں پہ نا اسی طرح ایک جامعہ کا سینئر ساتھی مجھے مل گیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں میں نے پورے جامعہ میں 8 سالوں میں ایک مرتبہ بھی تقریر نہیں کی تھی، ایک مرتبہ بھی۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے اکرم رحمانی صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، وہ 100 روپیہ جرمانہ کرتے تھے جو بندہ تقریر نہیں کرتا تھا، تو میں ہر مہینے 100 روپیہ جرمانہ دیتا ہوتا تھا۔ پھر 8ویں کلاس، اچھا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، پھر 8ویں کلاس میں ہے، یعنی 7 سال کا ہو گیا تھا، تو آخری کلاس میں جب میں تھا تو آل جامعہ کا ایک تقریری مقابلہ ہوا، تو میرے کلاس فیلو نے میری اجازت کے بغیر زبردستی میرا نام تقریری مقابلے میں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے نہیں پتہ لگا، جب عین وقت آ گیا تقریر کا تو ایک دن پہلے اس نے مجھے بتایا کہ کل آپ کا تقریری مقابلہ ہے اور آپ نے تقریر کرنی ہے۔ میں نے کہا تیاری نہیں ہے، اس نے کہا تیاری بھی میں کرواؤں گا، اس نے تیاری بھی مجھے کروائی۔ تو میں نے، وہ پہلا موقع تھا جب میں نے کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میں نے تقریر کی تھی، اور الحمدللہ اس تقریری مقابلے میں جو آج جامعہ میں ہوا اس میں پھر میری پہلی پوزیشن آ گئی۔ تو اس وقت مجھے خود پتا چلا کہ مجھے تقریر کرنی آتی ہے، اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے تقریر کرنی آتی، اس دن مجھے پتا چلا کہ مجھے تو تقریر بھی کرنی آتی۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چلتا رہا سلسلہ، اور آج یہ آپ کے سامنے ایک خاکسار بیٹھا ہے۔ تو میں جڑا والا میں گیا تو وہ کلاس فیلو تھا، تو اس نے تو ظاہر ہے مجھے دیکھا تھا، تو وہ جب سارے لوگ چلے گئے، آپ چلے گئے، جب سائڈ پہ کھانا شانا کھا لیا، جب میں نکلنے لگا، جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا نا، تو وہ مجھے کہتا جی بلال صاحب گل سنو، تڑنے گل کرنی۔ میں کہا جی کہا، مجھے سائڈ پہ لے جا کہتا بلال صاحب میں بڑا غور کیتا ہے، یہ تانوں کسے دی دعا ہی لگی ہے۔ میں کہا جی میں کب کہتا ہوں میرا کوئی کمال ہے، میں نے کب کہا میرا کوئی کمال ہے، یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ انسان کے اندر کوئی کمال نہیں، انسان کے اندر کوئی قابلیت نہیں، یہ صرف اور صرف بزرگوں کی دعائیں، استادوں کی دعائیں، والدین کی دعائیں، یہ دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کو پار کر دیتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بات کیا کر رہے تھے؟ جی اتنا ہمارا کون سی حدیث سنا رہا تھا جی؟ ہاں وہ بالکل، جزاک اللہ۔ ہاں تو اچھا، بات ہم یہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اس نے
جو پہلے ہم نے حدیث سنی کہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرمایا. تو ایک قیامت والے دن پھر ایک موقع اللہ تعالیٰ نے, بعد میں یہ کرنے لگا تھا کہ اللہ نے بخشنا تو ہے ہی, اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہے, جنت ہم نے اللہ سے لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ سرچ کریں, وہ بات دوسری طرف چلے گی, سرچ کریں کہ پورے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا اللہ نو کہنا یا اللہ منو آراف تے ہی بٹھا دیں, کہیں کہا یا اللہ چل جنت نہ دینا کوئی بات نہیں, جنت کے باہر ایک درخت ہی دے دینا, کہیں کہا؟ کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, میں بہت خطا کار ہوں, چلو مجھے جنت کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دینا, سب سے نچلے درجے میں رکھ دینا, کہیں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا. کوئی کتنا بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہے, کوئی کتنا خطا کار بھی ہے, کوئی کتنا سیاہ کار بھی ہے, اللہ کے نبی نے کہا اوے اللہ سے جب بھی مانگنا جنت الفردوس ہی مانگنا ہے, اللہ سے کم نہیں مانگنا, اللہ سے کم نہیں مانگنا. وہ میری پریکٹیکل لائف ذرا زیادہ ہے کاروبار کی وجہ سے, تو مجھے وہ مثالیں ذہن میں آتی رہتی ہیں, معذرت چاہتا ہوں. ایک مثال آپ کو سناتا ہوں. میرے ایک عزیز تھے, وہ نشاد مل آپ کے پاس ہے, ادھر ان کے میاں جو مالک ہے نا ان کے ساتھ ان کی ڈیل تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا, یہ کوئی 10-15 سال پرانی شاید بات ہوگی. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ابھی بیٹھا تھا, چائے پی رہے تھے, تو کچھ لوگ آئے فنڈز لینے کے لیے. میاں صاحب سے ان کی اپوائنٹمنٹ تھی, تو انہوں نے اپنا وہ فنڈز کے لیے ذکر کیا, تو میاں صاحب نے نیچے سگنیچر کیے اور بلینک چیک ان کو دیا, خالی چیک ان کو دے کر کہتے ہیں جاؤ ادھر کیشیئر سے, کاؤنٹر سے کیش کروا لو. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے, اتنی سخاوت. خیر وہ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ چائے ختم کی اور میں نے کہا جی اچھا مجھے اجازت دیں. کہتے ہیں میں باہر جا کے دیکھوں کہ کیا ہوتا کیا ہے آخر. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ 4-5 بندے نا آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے کہ سوچ رہے تھے کتنا لکھیں کتنا. بڑی انہوں نے کہتا چھلانگ ماری, تو انہوں نے نا 5 لاکھ روپیہ لکھ لیا. انہوں نے بڑا سوچا کہ ہم چلو کتنا لکھیں, میاں صاحب نے بلینک چیک کی دے 5 لاکھ لکھ دیے. کیشیئر کے پاس گئے, چیک دیا, اس نے فٹافٹ 5 لاکھ گنا اور پکڑایا, چلے گئے. تو وہ میرے عزیز ہیں, وہ کہنے لگے کہ میں پھر اس کیشیئر کے پاس گیا اور میں نے اس کو جا کر پوچھا کہ یار یہ ماجرا کیا ہے, ان کو بلینک چیک میاں صاحب نے دے دیا. تو وہ کہنے لگا جی بات یہ ہے میاں صاحب کا آرڈر تھا یہ 50 لاکھ تک لکھ دیں تو کیش کر دینا ہے, یہ 50 لاکھ لکھ دیں. آپ نے جب اللہ سے چیک لکھنا ہے 50 لاکھ لکھنا ہے, 5 لاکھ نہیں لکھنا ہے. سمجھ آ گئی؟ جو انہوں نے پتہ لگ جائے نا 50 لاکھ سیدھے انہوں نے ہوتے 5 لاکھ تک بھی ہوش ہو جانا ہے. ہو اسی بات 50 کیوں نہیں لکھ لیا ہے. اللہ سے جب بھی مانگنا ہے تھوڑا چیک نہیں بھرنا, اللہ سے جب بھی مانگنا ہے چیک پورا بھرنا ہے, چیک پورا کمال کا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے جنت الفردوس ہی مانگنی ہے, کٹ نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ سے انسان جب مانگے کھل کے مانگے, اور کچھ نہ ہوگا ہماری دعائیں جو اللہ سے مانگی ہیں قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال میں ثواب بن کر جمع تو ہوں گی, ہمیں جنت میں لے جانے والی تو بنے گی. جتنی باری دعا ہوگی اتنا وزن زیادہ ہوگا انشاءاللہ, جتنی دعا تگڑی ہوگی وزن بھی انشاءاللہ اتنا ہی نامہ اعمال میں زیادہ ہوگا. تو اللہ نے جنت دینی تھی اس کو, اللہ نے اس کو جنت دینی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ذرا انسان ہے, انسان کا حال بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا اس کو ذرا سائڈ پہ کرو اور اس کو بتاؤ اس نے فلاں وقت چھوٹے چھوٹے اس کے گناہ, چھوٹے چھوٹے گیڑے موبائل کے ہیں, چھوٹے چھوٹے موبائل کے گیڑے فیس بک کے یوٹیوب پہ دیکھنا, کوئی ایویں چھوٹا موٹا کلپ دیکھ لیا, تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو یاد کراؤ. تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ یاد کریں گے, وہ کہے گا کیے تھے. فرشتے کہیں گے چل اب اللہ کے سامنے پیش ہو. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں میرے بندے جو انہوں نے تجھے یاد کروائے کوئی الزام تو نہیں لگایا, کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, تو نے کیے ہیں نا؟ وہ کہے گا یا اللہ کیے ہیں. اب اس وقت وہاں کیا کہہ سکتا ہے بتاؤ, وہ کر سکتا ہے؟ نہیں وہ کر سکتا. یہ دنیا میں ہے کہ اچھی خاصی ویڈیو پہ بھی بندہ کہہ دیتا ہے یہ میں نہیں ہوں جی, یہ کسی نے ایڈٹ کی ہے, کہہ دیتا ہے نا یہ میری آواز ہی نہیں ہے, یہ میں ہوں ہی نہیں ہوں. وہاں نہیں کہا جائے گا, وہاں ماننا پڑے گا میں ہی سی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو ہی تھا, وہ کہے گا یا اللہ میں ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چل جو گناہ انہوں نے تجھے یاد کروائے ہیں اور تو نے تسلیم کیے ہیں وہ سارے گناہوں کو میں اپنی رحمت سے نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہوں.
اور وہ اسی وقت پریشان ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ وہ بہت بڑے بڑے بھی سی جڑے انہوں نے یاد ہی نہیں کرائے ہیں، بہت بڑے بڑے چھوڑ کے یہ ہے، پہلے سوچتا ہوگا کہ چنگا یاد ہی نہیں آئے ہیں، بعد میں کہا بڑے 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 یاد نہیں گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکرائے تو صحابہ اکرام بھی مسکرائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے کہا کیوں مسکرائے؟ فرمایا اس بندے کی اس بات پر تیرا رب بھی مسکرایا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ سختیاں کرنے والا نہیں، وہ ان بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ رحمتیں بکھیرنے والا، وہ رحمتیں بانٹنے والا، یہ اس کی رحمت کا عالم ہی تو ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ماں اولاد کے لیے جان دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ باپ اولاد کے لیے دھوپ کی تپش، لوگوں کے تانے تکلیف برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دوست کے لیے جان دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے تڑپتی ہے کہ نہیں تڑپتی؟ یہ چرند پرند حیوانات، یہ مچھلیاں، کتنی محبت ہے، کتنی محبت کائنات میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ میۃ رحمہ، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، پھر 100 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اللہ نے اپنی رحمت کا صرف 1 درجہ دنیا میں اتارا۔ ذرا تصور تو کرو اس کی رحمت کا، ذرا تصور تو کرو وہ کتنا مہربان ہے۔ اس نے 1 درجہ اتارا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک محبت بکھر گئی کائنات میں۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 درجہ، اور اس نے 99 درجے رحمت کے اپنے پاس سنبھال لیے، 99 درجے رحمت کے اپنے پاس سنبھال لیے۔ کیوں سنبھالے؟ کیوں سنبھالے؟ کیا کرے گا ان کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 99 درجوں کو اللہ قیامت کے روز اپنے بندوں کی بخشش کے لیے استعمال فرمائے گا۔ وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، یہ بندہ ہے جو بندے پہ ظلم کرتا ہے۔ قیامت والے دن کوئی ثواب کی کمی سے نہیں پکڑا جائے گا، بندے بندوں کو ستانے کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، یاد رکھنا۔ ثواب وہ کتنا دیتا ہے؟ تم وضو کر کے گھر سے نکلو، وہ کہتا ہے قدم قدم پہ ثواب۔ تم پوشیدہ صدقہ کرو، وہ کہتا ہے میں اس کو 700 گنا دوں گا، 700 گنا بھی نہیں، میں احد پہاڑ جتنا بڑھا دوں گا۔ وہ کہتا ہے تم عشاء کی نماز کے بعد 4 سنتیں پڑھ لو، 4 رکعت نماز پڑھ لو، میں تمہیں لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ثواب دوں گا۔ وہ کہتا ہے طاق راتوں میں سے ایک رات میں نے لیلۃ القدر کر دی ہے، تم قدر کی رات میں عبادت کر لو، میں تمہیں 1000 مہینے کے برابر ثواب دوں گا۔ وہ کہتا ہے تم قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لو، میں تمہیں پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب دوں گا۔ وہ ثواب کم نہیں دیتا، بندہ بندے کو ستاتا ہے تو ثواب جاتا ہے۔ یہ بندہ بندے کی عزت رولتا ہے، رب عزت نہیں رولتا، رب عزتیں دیتا ہے۔ بندہ بندے کے گناہ آشکار کرتا ہے، یہ بندہ ویڈیو بناتا ہے چھپ چھپ کے، یہ کلپ اپلوڈ کرتا ہے چھپ چھپ کے، یہ رسوا کرتا ہے، اللہ رسوا نہیں کرتا۔ ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا، ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا۔ یاد رکھو کسی کا عیب معلوم ہو جائے اس سے بڑا ظرف کوئی نہیں کہ انسان اس پر خاموش ہو جائے، اس سے بڑا ظرف اور کوئی نہیں۔ کسی کی برائی کا پتہ چلے، کسی کے عیب کا پتہ چلے، اس کو تشہیر نہ کرو۔ اگر اللہ نے تیرے عیب آشکار کر دیے تو اپنا آئینے میں شکل بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ذرا ماضی میں دوڑاؤ تو صحیح نظر، ذرا 1 سیکنڈ کے لیے ایسے آنکھیں بند کر کے ذرا ماضی میں جھانکو تو صحیح، کتنے گناہگار ہیں ہم، کتنے خطا کار ہیں ہم۔ یہ اس کی رحمت نہیں ہے، اس نے راز رکھا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے گناہگار عزت سے خطاب کر رہا ہے، اس کے گناہوں کو چھپانے والا وہ رب ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ گناہ ظاہر ہو جائیں تو بندہ اپنی شکل بھی آئینے میں نہ دیکھ سکے، اپنے بیوی بچوں کو منہ نہ دکھا سکے۔ وہ قیامت کے روز اپنے ایک بندے کو، اور ہم تو دعا کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ وہ بندہ میں ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہے گا ذرا ادھر آنا میرے پاس، میری بات سن، تو وہ قریب آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اور قریب کرے گا، اور قریب۔ حدیث میں آتا ہے
جب بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا، اس پر کافی نہیں، اللہ تعالیٰ پھر پتہ کیا کرے گا؟ ایسے اوپر ایک چادر ڈال دے گا، ایک چھت ایسے بن دے گا۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کو یقین ہو جائے یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ اب جو بات ہونی ہے وہ تیسرے نے نہیں سننی، یہاں پہ کوئی ریکارڈر نہیں، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی خفیہ کیمرہ نہیں ہے، کوئی خفیہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ بند کمرہ ہے، میں ہوں، میرا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، فلاں وقت فلاں جگہ فلاں طریقے سے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، تو بندہ کہے گا یا اللہ کیا تھا، منکر نہیں سکتا، کہے گا یا اللہ کیا تھا، منکرے گا تو گواہیاں بہت ہیں اللہ کے پاس، تو وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھے گا اچھا چل اس کو سائڈ پہ رکھ، یہ دوسرا بتا، یہ کیا تھا فلاں جگہ فلاں فلاں فلاں، وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے تو نے کیا تو تھا، مگر دیکھ آج تک تیرے رب نے کسی کو پتہ چلنے دیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کسی کو پتہ نہیں چلا، یا تجھے پتہ یا مجھے پتہ۔ اللہ کہے گا جس طرح آج تک ہم نے کسی کو تیرا گناہ پتہ نہیں چلنے دیا، ہم آج بھی کسی کو نہیں بتاتے، چل اسی طرح جنت کے اندر داخل ہو جا۔ گناہوں کو چھپا کے ہی وہ جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ جب اس نے بخشنا ہی ہے تو پھر بات کریں، ایک بات پلے باندھ لیں، جب معافی کرنا ہے تو پھر ذلیل کیوں کرتے ہو؟ وہ ذلیل کر کے معافی نہیں ہوتی، کسی کو ذلیل بھی کر لیا اور کہا معاف بھی کر دی، یہ کہا کہ معافی ہے؟ تم نے اپنی تو بڑھاس نکال لی نا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اللہ پہ چھوڑا۔ اللہ پہ کیسے چھوڑا؟ اس کو گالیاں بھی دیں، اس کے خلاف پرچے بھی کرائے، اس کو بدنام بھی کیا، اس کے کلپ بھی چڑھائے، اور سارا کچھ کرنے کے بعد جب دال نہ گلی تو کہا میں نے اللہ پہ چھوڑا۔ اللہ پہ یہ نہیں چھوڑنا ہوتا، اللہ پہ چھوڑنا ہوتا ہے چپ۔ اللہ پہ چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ چپ۔ جو اللہ پہ چھوڑتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، پھر جو خاموش ہوتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا اگرچہ اس میں کچھ وقت لگ جائے۔ وہ مظلوم کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور عزت اور جلال سے ایک بڑی پیاری روایت میرے ذہن میں آ گئی، سبحان اللہ، ایک بڑی پیاری روایت ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے خطاؤں کی وجہ سے اللہ کے در سے دور نہیں ہونا، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے تو اتنا گناہگار ہے، کس منہ سے اللہ کے پاس جائے گا؟ تو اتنا خطا کار ہے، کس طرح اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا؟ نہیں 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 نہیں، یہ شیطان کے ہتھیار ہیں۔ اچھا، شیطان کے ہتھیاروں کے مقابلے میں ہمیں کیا ملا؟ شیطان کے کتنے ہتھیار ہیں، کتنے طریقوں سے وہ ہمیں ورگلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سلسلہ حدیث سے یہ روایت ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنایا تو شیطان نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، شیطان نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے کہا یا اللہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، میں تیرے دربار سے ذلیل و رسوا ہو گیا، آخری آدم کے بیٹے کی آخری سانس تک میری سانس باقی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا، رہی، جا، زندگی دی۔ اس نے کہا میں اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس کے اوپر حملہ آور ہوں گا، میں اس کو فقر سے ڈراؤں گا، میں اس کو موسیقی سے بہکاؤں گا، میں اس کو عورت کے فتنے میں مبتلا کروں گا، میں اس کو مال و دولت کے فتنے میں متکبر بنا دوں گا، کر لے جو کچھ مرلی کر لے۔ اس نے کہا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے کتنے ہتھیار، کتنے گر ہیں، کتنے حملے ہیں۔ اللہ نے کہا اے ابلیس سن، مجھ رب کو میری عزت کی قسم، مجھ رب کو میرے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو کتنا بہکائے گا، تو کتنا ادھر کو گناہ کرے گا پلٹ کے میری طرف آئے گا، میں معاف کر دوں گا۔
ادھر وہ گناہ کرے گا، وہ پلٹ کے میری طرف آئے گا، میں معاف، پلٹنا نہیں بھولنا، واپس آنا نہیں بھولنا. رات کا بھولا صبح کا، کیا محاورہ ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، جب صحابہ بھی انسان ہی تھے، نیک تو مقام تو ان کا بہت، آج کا کوئی ولی بھی ان کے گھوڑے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن تھے تو انسان نا، انسان تھے. تو جیسے ہماری فیلنگز ہیں، جو ہم سے کام ہوتے ہیں وہی ان سے بھی ہوتے تھے. ہم سے ہوتا ہے نا، گناہ کیا، اوہو بڑا افسوس، آئندہ نہیں کرنا، اور 2 دن بعد پھر کر لیا ہے، 2 دن بعد پھر کر لیا، پھر نہیں کرنا، اب بالکل نہیں کرنا، توبہ کر لی، قسم اٹھا لی، وعدہ کر لیا، اب اس دفعہ ہفتہ کو گزرا پھر کر لے، پھر توبہ کی. کیونکہ جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت ذرا شیطان حاوی اتنا ہو جاتا ہے کہ ایمان نکل کر ایسے باہر آ جاتا ہے، بندے کو کچھ اپنے اوپر کنٹرول بھی کم ہو جاتا ہے. اللہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا نا، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مجھ جیسا ایک ایسا ہی گناہ گار آیا جو بار بار کرتا تھا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بندے سے غلطی ہو جائے، آپ نے فرمایا غلطی ہوئی تو دل پہ دھبا لگے گا. اس نے کہا معافی مانگ لی، آپ نے فرمایا دھبا صاف ہو جائے گا. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا پھر دھبا لگ جائے گا. اس نے کہا پھر معافی مانگ لی، آپ نے فرمایا پھر صاف کر دے گا اللہ. اس نے تیسری دفعہ پھر کہا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ پھر ہو گیا، گناہ پھر ہو گیا. آپ نے فرمایا پھر ایسے ہی ہوگا، دھبا لگے گا، معافی مانگو گے، صاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگ گیا کہ اصل میں یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے، اصل میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ آخر کنی کو باری معافی ملے گی، آخر کنی کو باری دوبارہ اس کے دربار میں حاضری کا موقع ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کے پوچھنے کے بعد پھر چوتھی مرتبہ وہ پر امید بات کر دی جو میری اور آپ کی روحوں کو تازگی بخش دے گی، جو مجھے اور آپ کو رب کے قریب کر دے گی، جو مجھے اور آپ کو بار بار اس کے دربار میں حاضری کا موقع دے گی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن پھر اے میرے امتی، تیرا رب تجھے معاف کرنے سے اکتانے والا نہیں ہے، تو معافی مانگنے سے شرما سکتا ہے، تو معافی مانگنے سے شرما سکتا ہے، وہ تجھے معاف کرنے سے اکتانے والا نہیں ہے. جتنی دفعہ بھی مانگے گا وہ معاف کرے گا، جتنی دفعہ بھی مانگے گا وہ معاف کرے گا. یہی اس کی رحمت ہے، یہی اس کی عنایات ہیں، یہی اس کا فضل ہے، یہی اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جب بندہ اس سے معافی مانگتا ہے اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی خوشی اس زاد راہ جس کا زاد راہ گم گیا تھا اس کو بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اس سے معافی مانگتا ہے. یہ بندہ ہے، یاد رکھنا، یہ بندہ ہے جو بندوں کو معاف نہیں کرتا، یہ بندہ ہے جو بندوں کو معاف نہیں کرتا. یہ میں اور آپ ہیں، یہ ہمارا تکبر ہے، تکبر اور کبر ہے. آج ہمارے دل کبر میں فرعون کو بھی شکست دینے لگ گئے. فرعون بھی یہی کہتا تھا، میرے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو میں کسی کو معاف کروں، اسے بھی کسی پہ ترس نہیں آتا تھا، اسے بھی کسی پہ رحم نہیں آتا تھا. جاؤ آج مصر میں جا کر دیکھ لو، جو یہ کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا، جو یہ کہتا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جو یہ کہتا ہے میں اسے بخشوں گا نہیں، وہ جا کے مصر میں اس کی ممی بنی لاش کو دیکھے، وہ آنکھوں کے سامنے پڑی ہے اور صبح شام جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، کوئی اسے بچانے والا نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ مجھے مسکین پہ ترس نہیں آتا، مجھے یتیم پہ ترس نہیں آتا، وہ ابو لہب کو جا کر دیکھ لے، اسے بھی یتیم پہ ترس نہیں آتا تھا، وہ بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. پھر اس کو وہ بیماری لگی کہ کمرے بدبودار میں اس کی لاش پڑی تھی، اس کے بچوں نے اپنے باپ کی لاش دفنانے سے انکار کر دیا، اپنی حبشیوں کو بلا کر بانسوں کے ساتھ گھسیٹ کر ایک قبر میں اس کی لاش کو جو پتھروں سے بری ہوئی تھی پھینک کر اوپر سے پتھر ڈال دیے. وہ بھی یہی کہتا تھا میں معاف نہیں کروں گا. جو یہ کہتا ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا، وہ ذرا اپنی اوقات دیکھے. ایک گندے نطفے سے بنا ہوا انسان، تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ تو یہ کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا؟ کیا تیری ناک، تیری عزت اور تیرا وقار تیرے نبی کے وقار سے
زیادہ ہو گیا؟ کیا تیری شان اور تیری عزت تیرے نبی کی عزت سے زیادہ ہو گئی؟ اگر تجھے کبھی معافی نہ کرنے کو دل کرے، کبھی تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے معاف نہیں کرنا، تو یاد رکھنا اپنے نبی کے طائف کا واقعہ پڑھ لینا۔ وہ طائف میں ناقدری ہوئی، اور جتنی طاقت، تیری طاقت کیا ہے؟ تو 4 پرچے کٹوا سکتا ہے، تو 4 ڈنڈے مروا سکتا ہے، بہت کرے گا تو قتل کروا سکتا ہے، یہ تیری طاقت ہے۔ اور جا کائنات میں سرچ کر کے دیکھ، کسی سپر پاور کے، ایٹمی پاور کی طاقت کو بھی ناپ کر دیکھ، جو طاقت اللہ نے میرے نبی کو دی وہ کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ جو طاقت اللہ نے میرے نبی، اور میرے نبی اگر معاف کر سکتا ہے تو تیری اوقات کیا ہے؟ تو کیوں معاف نہیں کر سکتا ہے؟ تو کیوں درگزر نہیں کر سکتا؟ تو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ تیری ناقدری کی کیا حیثیت ہے؟ تیری بے عزتی کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہتا ہے میری انا، میری عزت، اس نے مجھے ذلیل کیا، اور تیری رسوائی کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کی قسم، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی شان کا عالم یہ تھا کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ، طائف میں اپنی ناقدری کا شکوہ تیرے سامنے کرتا ہوں، اللہ تیری خاطر ہوا ہے، تیری خاطر تیرا یہ بندہ لہو لہان ہوا ہے، ورنہ اس کی شان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ بنو ہاشم کا خاندان کا چشم و چراغ تھا، یہ قریش خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے چچا وہ تھے کہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی میری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میرے وقار اور میری عزت کا عالم یہ تھا کہ مکے کی سب سے حسین و جمیل عورت سے میرا نکاح ہو سکتا تھا۔ میری عزت اور وقار کا عالم یہ تھا کہ مکے کے سردار مجھے امانتیں میرے پاس رکھواتے تھے، مجھے امین کہتے تھے، مجھے صادق کہتے تھے۔ اے اللہ، یہ طائف میں جو ناقدری ہوئی ہے تیری خاطر ہوئی ہے، یہ طائف والے نے جو لہو لہان کیا ہے تیری خاطر کیا ہے۔ اللہ کو اپنے وقار، اللہ کو اپنی طاقت اور اپنی قدرت، اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آ کر کہا بتاؤ، جاؤ سرچ کرو، اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ فرشتے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ نہیں کرنا، کوئی فوج نہیں، کوئی ایٹم نہیں، کوئی میزائل نہیں، کوئی بڑی طاقت نہیں، کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کر دو، آپ نے صرف اتنا کہنا ہے اجازت ہے، آپ نے صرف اتنا کہنا ہے نعم، ہاں ہاں، آپ نے صرف مجھے ہاں کرنی ہے، آپ نے صرف مجھے اجازت دینی ہے۔ اللہ کی قسم، اس فرشتے نے کہا میں ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، دنیا میں طائف نام کی بستی ختم ہو جائے گی۔ بتاؤ اتنی طاقت کسی میں ہے؟ آج تک کوئی بستی کا وجود پہاڑوں کو ملا کے ختم نہ کر سکا، مگر میرے نبی نے کہا میں معاف کرنے والا ہوں، میں سزا دینے والا نہیں ہوں۔ میرے نبی نے کہا اللہ یہ نادان ہیں، اللہ یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے میں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اے اللہ یہ نہ صحیح ان کی اولادوں میں کوئی تیرا نام لینے والا پیدا ہوگا۔ دنیا جانتی ہے آج طائف کافروں کی نہیں مسلمانوں کی بستی ہے، وہ کافروں کی بستی نہیں ہے، مسلمانوں کی بستی ہے طائف۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے درگزر کیا، کیونکہ میرے نبی نے معاف کیا۔ اگر میرا نبی معاف کر سکتا ہے تم بھی معاف کرنا سیکھو، اور عہد کرو آج یہاں بیٹھے جامعہ سلفیہ میں کہ جس سے بھی انتقام کا سوچ رکھا، جس سے بھی بدلے کا سوچ رکھا، زندگی میں نہ آئندہ کبھی بدلہ لوگے، نہ آئندہ کبھی انتقام لوگے، سب کو معاف کر کے سو گے انشاءاللہ۔ دلوں کی پاکیزگی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور اوقات کیا ہے یار، کبھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے غور کیا؟ جایا کرو علماء کے ساتھ، ان مولویوں کے ساتھ، اور میں اکثر کہتا ہوں تم مولویوں پہ ناراض ہوتے ہو، یہ مولوی بیچارہ، یہ مولوی ہی ہے اللہ کی قسم۔ جب کوئی تمہارا اپنا مر جاتا ہے، اسے اس کی میت کو غسل دیتا ہے مولوی دیتا ہے، تمہارا جنازہ پڑھاتا ہے مولوی پڑھاتا ہے، وہ نہ اپنی آرام کی فکر کرتا ہے، نہ اپنے سکھ چین کی فکر کرتا ہے، تمہاری خوشیوں میں بغل میں رجسٹر دبائے بارات کا سب سے زیادہ انتظار کرنے والا مولوی ہوتا ہے، اور تمہارے لیے خلوص
سے نیت سے قبر پہ کھڑے ہو کے جو بخشش کی دعائیں کرتا ہے وہ مولوی کرتا ہے، تمہیں طہارت کے طریقے مولوی بتاتا ہے، تمہیں نماز کا طریقہ مولوی بتاتا ہے، تمہیں رب سے جوڑنے والا مولوی ہے، تمہاری عورتوں کی حفاظت، تمہاری عورتوں کا پردہ، تمہارے گھروں کی غیرت، تمہارے طلاقوں کے مسئلے، تمہارے صلح کے مسئلے، یہ سارے مولوی کرواتا ہے، اور پھر بھی تم کہتے ہو مولوی تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ مولوی بیچارہ کہاں جائے؟ اتنا کچھ تو وہ تمہارے لیے کرتا ہے، اور تم ٹائمنگ میں جاپان کی مثال دیتے ہو۔ جاؤ اللہ کی قسم، فیصل آباد، لاہور، پاکستان، پوری دنیا کی مساجد کا سروے کر لو، اور اپنے سرکاری دفاتر کا سروے کر لو، اپنی ٹرینوں ہوائی جہازوں کا سروے کر لو، جاپان کا سروے کر لو، جتنی پابندی سے تمہارا مولوی نماز پڑھاتا ہے کوئی اور کام نہیں ہوتا ہے۔ اور بتاؤ ہوتا ہے؟ جتنی پابندی سے، کبھی ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہونے دے، شاد و ناظر، شاید وہ القلیل کلمات، اتنا کم کہ نہ ہونے کے برابر۔ تو یہ مولوی، اس کی عزت کرنا سیکھو، اس مولوی کو وقار دو، اور تمہاری اوقات معافی کی میں بات کر رہا ہوں کہ بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا۔ اگر کبھی دل میں تکبر آئے نا، دل میں غرور آئے، تو کسی مولوی صاحب کے ساتھ چلنا، جب وہ کسی میت کو غسل دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو دیکھنا وہ جو کہتا تھا کہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، وہ جو کہتا تھا میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے، آج اللہ نے اسے اتنا مجبور کر دیا ہے، وہ اپنی پلکیں بھی اپنی مرضی سے نہیں گرا سکتا ہے۔ وہ جو کہتا تھا کہ میرے نام سے کام ہوتے ہیں، وہ جو کہتا تھا کہ میرا نام لینا تمہارا کام ہو جائے گا، آج وہ اتنا مجبور ہے کہ غسل دینے والا اس کے بازو کو کبھی اٹھاتا ہے، کبھی نیچے رکھتا ہے، کبھی دائیں کرتا ہے، کبھی بائیں کرتا ہے، وہ روک نہیں سکتا۔ وہ جو کپڑے کو کبھی سلوٹ نہیں آنے دیتا تھا، وہ جو کپڑے پہ کبھی چونٹی نہیں رینگنے دیتا تھا، آج اس کے کپڑوں کو کینچی سے کاٹ کر اتارا جائے گا، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ آج وہ اپنے قدموں پر نہیں، جو زمین پر اکڑ کر پاؤں مارتا تھا، حالانکہ وہ زمین کو پھاڑ نہیں سکتا تھا، آج وہ لوگوں کے کندھوں کا محتاج ہے۔ جو اپنے روم کے اندر طرح طرح کی لائٹیں لگاتا تھا، آج وہ اس کال کوٹری قبر کے اندر تنے تنہا ہے۔ اگر کبھی تکبر دل میں جگہ بنانے لگے تو ایک مرتبہ جا کے قبرستان کا وزٹ کرنا، وہاں پر بھی وہ تھے جو مونچھوں کو تاؤ دے کے کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے ہمیں کوئی ہرانے والا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا، موت نے ایسا ہرایا، اللہ کی طاقت نے ایسا ہرایا کہ آج وہاں پر ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، تمہارا رب معاف کرتا ہے، تمہارا رب درگزر کرتا ہے۔ رب سے زیادہ طاقت تو نہیں، رب سے زیادہ طاقت تو نہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا، اپنی نیکیوں پہ کبھی مان نہ کرنا، اپنی علم پہ کبھی مان نہ کرنا۔ مت سمجھنا کہ تم نے جامعہ سلفیہ میں بڑا خطاب کیا اور تم میں بڑا کمال ہے، اور مت سمجھنا کہ تم نے جامعہ سلفیہ میں بڑی ہی خشوع و خضوع کے ساتھ قیام اللیل کیا۔ نہیں نہیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال پتہ ہے کیا ہے؟ کمال پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کمال کیا ہے۔ ایک چور نے چوری کی، ایک گاؤں میں چوری کر کے بھاگنے لگا، تو گھر والوں کو پتہ چل گیا، تو گھر والے بھی دو بھائی پیچھے ہو لیے۔ اب وہ جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ آگے ایک مسجد کی دیوار آئی، چھوٹی تھی، اس نے دیوار پھیلانگی، وہ گٹری اندھیرے میں پھینکی، اندر جا کے نا حال میں ایسے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑا ہو گیا، نماز میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے آپ بغیر وضو کے جنازے پڑھتے ہیں نا، ایسے ہوئی بغیر وضو کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اچھا جی، وہ دو بھائی بھی پیچھے آئے، وہ ایک کہتا ہے دوسرے کو، وہ مجھے لگتا ہے یہی چور ہے۔ وہ کہتا ہے خدا دا خوف کر، رات دے 3 بجے کوئی اللہ دا ولی عبادت کرن دیا ہے، اسی چور جا کے پڑھ لیے تے ساڑے تے عذاب آ جائے گا، نا 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 یہ نہیں کرنا۔ وہ کہتا اچھا چلو پھر آگے چل کے دیکھ دیں۔ لو جی، وہ آگے چلے جاتے ہیں، مسجد پھیلان کے آگے چلے گئے۔ اور کوئی جب 10 منٹ گزر گئے، اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس نے کہا کوئی نہیں آنے والا، تو پھر وہ سجدے میں گر گیا۔
تو پھر وہ سجدے میں گر گیا، اور سجدے میں گر کے اس نے جو بات کہی وہ میرے اور آپ کے عبادات، معاملات، زندگی کے شب و روز جس طرح ہم گزار رہے ہیں اس کی عکاسی کرتی ہے۔ اس نے کہا ربا تیرے تے قربان جائیے، تیرے سامنے جھوٹا بھی کھلوئیے تے تو بچا لینا ہے۔ ہماری عبادتیں کیا ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری عبادتوں کی؟ سلام بعد میں پھرتے ہیں، پہلے موبائل نکال کے دیکھتے ہیں کسی دی مس کال تو نہیں مس ہو گئی، ایسے ہی ہے، کوئی نیا میسج تو نہیں آ گیا، کوئی پوسٹ تو نہیں آ گئی۔ وہ ایک یوٹیوبر کے بارے میں ایک لطیفہ بنایا کسی نے، کہتے ہیں کہ اس کو سزائے موت ہو گئی موبائل کا۔ اچھا دو باتیں، ایک اور بات یاد آ گئی بڑی مزیدار، آپ کو سناتا ہوں۔ اس کو سزائے موت ہو گئی، تو سزائے موت دینے سے پہلے وہ مشہور ہے نا کہ آخری خواہش پوچھتے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا کا دیوانہ تھا، تو اسے پوچھا کہ ہاں بھئی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کہتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے۔ اسے یہ نہیں پتا تو تے مر جانا ہے، پر نشہ لگ گیا نا۔ وہ ایک مفتی صاحب سے پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا، معصوم سا، کہتا ہے مفتی صاحب بات یہ ہے کہ موبائل کے بغیر دل نہیں لگتا ہے، موبائل بڑا ضروری ہے، آپ سے پوچھنا یہ ہے جنت میں موبائل ملے گا؟ جنت میں کہتا ہے انٹرنیٹ مل جائے گا، موبائل مل جائے گا، جنت میں بھی یہ ساری سہولتیں ہوگی۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے، یہ تو اس کی رحمتیں ہیں، وہ نواز رہا ہے، یہ اس کے فضل سے کھڑے ہیں ہم، یہ اس کی عنایات سے ہم باقی ہیں، وگرنہ ہماری اوقات کوئی نہیں، ہم خطا کار، ہم گناہ گار ہیں۔ اور ہمارا انسان کا کمال یہ ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والا بن جائے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے میرے بندو تم اللہ کے محتاج ہو، اپنی محتاجی کو تسلیم کر لو، اپنی فقیری کو مان لو، اس کے در کے تم محتاج ہو۔ جب تم اس کے در کے محتاج ہو جاؤ گے، جب تم اس کے در کے فقیر بن جاؤ گے، تو پھر جانتے ہو اس کی محبت کیسی ہے۔ اللہ، اس کی محبت ایسی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا، ذکر اللہ، پھر انہیں اللہ یاد آیا، پھر انہیں اللہ یاد آیا، انہیں یاد ہے او ہو میرا تو کوئی خالق ہے، میرا تو کوئی مالک ہے، مجھے تو کوئی رزق دے رہا ہے، میں کتنا ناشکرا ہوں، میں کتنا گناہ گار ہوں، مجھے وہ نوازتا ہے مگر میں اس کا ہی نافرمان بنتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پتہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں، یعنی یوں سمجھیں اس آیت کو اگر میں منظر میں بیان کروں تو یوں سمجھیں کہ ایسے فرشتے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دربار سجا ہے، اور ایک بندے سے گناہ ہوا، ایک بندے سے غلطی ہوئی، پھر غلطی کے بعد اسے رب کی یاد نے ستایا، اور پھر اس نے رب سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ دیکھو میرا بندہ، وہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کہتا ہے او دیکھو تو صحیح، اگر میں نے اس کو معاف نہیں کرنا تو معاف کرنا کس نے ہے؟ یہ جائے گا کہاں بیچارہ؟ کوئی اور در ہی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی اور آستانہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، اور اس نے میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ تو فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ میرے پاس ان کے لیے بدلے میں بخشش ہے۔ اچھا لیکن آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، آیت کا اگلا ٹکڑا بھی ہے۔ یہ ابھی بات پتہ کتنی ہوئی ہے؟ ابھی بات اتنی ہوئی ہے کہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے ملازم نے یا آپ کے بچے نے غلطی کی، اس غلطی کے بعد وہ آپ کے پاس آیا، آ کے اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں۔ اچھا جب اس سے غلطی ہوئی، اس نے معافی مانگی، آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا آپ اسے سزا دے سکتے ہیں یا آپ اسے معاف کر سکتے ہیں، یہی دو آپشن ہے نا۔ اس سے تیسری آپشن تو ہم کوئی یوز نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جا بھاگ جا تجھے معاف کیا، یہی کہتے ہیں
جا بھاگ جا، تجھے معاف کیا. اچھا معاف کیا تو وہ سزا سے بچ گیا، صاحب برابر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے سے بے حیائی ہوئی، میرے بندے نے معافی مانگی، میں نے معاف نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرہ، اے بندے جا میں نے تجھے معاف کیا. لیکن اللہ نے سلسلہ کلام یہاں پہ ختم نہیں کیا. معافی دے کر اللہ نے حساب تو برابر کر دیا، جہنم سے بچا کر حساب تو معافی کا برابر ہو گیا. لیکن اللہ کہتے ہیں ہماری شایان شان نہیں ہے کہ ہم کسی کو برابری پر چھوڑ دیں. جا ہم تجھے جنت دیتے ہیں، یہ ہماری طرف سے عطا ہوگی، یہ بدلہ نہیں ہوگا. بدلے میں صرف معافی ملی ہے تجھے، بدلے میں تو صرف جہنم سے بچا ہے، بدلے میں تو صرف تجھے سزا نہیں دی، ہم تجھے جنت دیتے ہیں. یہ ہماری رحمت سے ہوگی، یہ ہماری عطا ہوگی. کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی تو اللہ کی رحمت سے میں جنت میں داخل ہوں گا. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر. یہ رحمت اس کی کیا کم ہے کہ میں ذکر کر رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کی نرم دلی کا، آپ کے معاف کر دینے کا. تو اللہ کی رحمتوں میں سے مجھ پر، آپ پر، ہم پر اللہ کی جہاں بہت رحمتیں ہیں، اس نے ایمان دیا، اسلام دیا، والدین دیے، عزت دی، مقام دیا، دین دیا، مسجدوں میں نمازوں کا موقع دیا، رمضان دیا. وہاں اس کی ایک بہت بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں رحمت للعالمین کا امتی بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ عائشہ کے پہلے بھی اور بعد والے بھی، عائشہ کے زندگی کے پچھلے بھی اور زندگی میں آنے والے بھی، اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف فرما دے. اتنی پیاری دعا دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم حیران، وہ اتنی پیاری دعا میرے لیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عائشہ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے. آپ نے کبھی اپنی بیوی کو ایسے دعا دی؟ کیوں جی کبھی ایسے دعا دی؟ باتوں سے باتیں پڑی. یہ ویسے بہت سے لوگوں سے یہ بات پیش آئی ہے، میرے ساتھ بھی ایک دفعہ پیش آئی تھی. مجھے ایک دفعہ ایک خاتون نے فون کیا، مجھے کہتی جنت میں جب ہم چلے جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں کون سے خامند ملیں گے؟ میں نے کہا یہی جو دنیا میں ہے. وہ بیچاری بے اختیار کہتی پیر کی فائدہ کرتی. اس کو بھی نہیں پتا چلا اس نے کیا کہہ دیا ہے، بے اختیار ہی کہتی پیر کی فائدہ کرتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی ازواج کے ساتھ تھی، اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت دعا جب اپنی بیوی کے لیے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ کیا آپ میری اس دعا سے جو میں نے آپ کے لیے کی ہے خوش ہوئی ہیں؟ عائشہ تجھے خوشی ہوئی؟ نبی نے، رحمت للعالمین نے، مستجاب الدعوات نبی نے تیرے لیے بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی مطالبے